الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى بهداه أما بعد۔ مسند احمد میں حضرت ابو امامہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے جس میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ میری امت کی ایک جماعت حق پر ہمیشہ قائم رہے گی اور اس کے مخالفین اس ایک مختصر سی جماعت کا کچھ نہ بگاڑیں گے یا بگاڑ سکیں گے۔ پوری پابندی کے ساتھ وہ مختصر سی جماعت دین پر قائم رہے گی اور دین حق کی دعوت دیتی رہے گی، مخالفین کی مخالفت کی پرواہ کیے بغیر، یہاں تک کہ اللہ کا امر آ جائے، قیامت قائم ہو جائے۔ یہ حدیث متواتر ہے اور الفاظ کے تغیر کے ساتھ مختلف کتب حدیث میں تواتر کے ساتھ ثابت ہے، بلکہ صحیح ہے ان کی روایت ہے۔ البتہ مسند احمد میں ایک روایت ہے میں یہ ہے کہ نبی صاحب سے پوچھا گیا کہ وہ لوگ کہاں ہوں گے، تو آپ نے فرمایا کہ وہ بیت المقدس اور اس کے ارد گرد میں ہوں گے۔ اس کی سند، اس لفظ کے ساتھ جو سند ہے وہ ضعیف ہے، شیخ البانی رحمۃ اللہ علیہ نے اس کو ضعیف کہا ہے۔ لیکن اگر اس حدیث کو صحیح مان کے بھی چلے تو اس سے یہ لازم نہیں آتا ہے کہ جو لوگ بیت المقدس میں ہوں گے وہی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اس جماعت کے افراد ہوں گے جو حق پر قائم ہے، اور دوسری جگہ وہ نہیں ہوں گے، سب کے سب شام میں ہی ہوں گے۔ حصر نہیں ہے کہ وہ وہیں ہوں گے، وہاں بھی ہوں گے اور دوسرے علاقے میں بھی ہوں گے، مکے میں بھی ہوں گے، مدینے میں بھی ہوں گے، یمن میں بھی ہوں گے اور شام میں بھی ہوں گے، یعنی بیت المقدس اور اس کے ارد گرد ہوں گے۔ اور آخری زمانے کے اندر خاص طریقے سے اس حدیث کو آخری زمانے کے تناظر میں سمجھنا چاہیے، جب دجال آئے گا اور اس وقت حضرت عیسیٰ علیہ السلام بیت المقدس پہ کے مینارے پر تشریف لائیں گے، اتریں گے، اور وہ دجال کو باب لد کے پاس قتل کریں گے شام میں ہی۔ تو ظاہر ہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے زمانے میں اہل حق کی ایک بڑی تعداد بیت المقدس پہ ہوگی۔ یہ ہے حدیث اور اس کا یہ مفہوم۔ مختلف ادوار میں دنیا کے اندر اتار چڑھاؤ آتا رہا۔ یقیناً قرون اولیٰ میں ملک شام، فلسطین کا علاقہ اچھا رہا، پھر معاملات اس میں بگڑے۔ شیخ الاسلام ابن تیمیہ کے زمانے میں الحمدللہ وہاں پر حق غالب آیا اور انہوں نے دعوت کا کام، تجدید کا کام کیا اور کتاب و سنت کی بالادستی ہوئی۔ پھر کچھ دنوں کے بعد سے شام کے حالات بگڑے اور اس وقت تو دنیا میں سب سے زیادہ اگر بگاڑ اور فساد اور دمار ہے تو وہ فلسطین کے اندر ہے، اور جو اس سے متصل ممالک ہے وہ بھی اس کی لپیٹ میں ہے۔ تو اس وقت تو فتنے کی آماجگاہ ہے اور یہ شر پورے شباب پر ہے۔ تو اب اس وقت اس حدیث کو سرکولیٹ کرنا اور حکمراں کو موجودہ دور میں، جبکہ شر کی طاقتیں، طاغوتی طاقتیں بڑی مضبوط اور مستحکم ہیں اور اسلام کو بے خوب ان سے اکھاڑ پھینکنا چاہ رہی ہیں، اور ہر طرف سے مسلم ممالک، اور اس میں بھی جو چند مسلم ممالک ہے جو کسی پوزیشن میں ہیں وہ بھی خانہ جنگی کے بہت حد تک شکار ہے، اور یہ خود مسلمانوں کی لگائی ہوئی آگ ہے جو اصلاح اور انقلاب کے نام پر عربی ممالک کے اندر، مڈل ایسٹ کے اندر، شرق اوسط کے اندر، مشرق وسطیٰ کے اندر فساد برپا کیے ہوئے ہیں۔ ایسے وقت میں اگر آپ چاہتے ہیں کہ وہ امریکہ سے، چین سے، جاپان سے، یہود سے، ہنود سے، مشرکین سے لڑے، اور آپس کے اندر بھی یہ مسلمان مختلف گروہوں میں بٹے ہوئے ہیں، تو اس وقت کے حکمرانوں سے یہ امید رکھنا اور ان کو طعن کرنا اور علماء کو دھتکارنا کہ یہ حکمرانوں کو ورغلاتے نہیں ہیں، ان کو ابھارتے نہیں ہیں، اور یہ کہ صاحب یہ جہاد کا اعلان کر دیں اور بیت المقدس کو فتح کر لیں اور یہ کر لیں اور وہ کر لیں، اور نہیں تو یہ سب حکمراں بکواس ہیں اور یہ مولانا لوگ علماء کرام بھی بکواس ہے، یہ بالکل باطل نظریہ ہے اور امت کو بے موت مارنے کے مترادف ہے۔ اس وقت شر کی قوتیں پنپی ہوئی ہیں، آدمی کو صبر کرنا چاہیے، اپنے عقیدے کو درست کرنا چاہیے، اللہ کی طرف رجوع ہونا چاہیے اور امت کے اندر اتحاد پیدا کرنے کی کوشش کرنی چاہیے۔ مسلمانوں کے اندر جو تحریکی گروپ ہے، انقلابی گروپ ہے، اس کو عقل و ہوش کے ناخن لینا چاہیے اور خارجیت کے مظاہر سے باز آنا چاہیے۔ ایک طرف شیعوں کا حملہ ہے، دوسری طرف خوارج کا حملہ ہے، تیسری طرف اعداء اسلام مسلمانوں پر ٹوٹے پڑے ہوئے ہیں۔ ایسے وقت میں آپ ان کو ابھار رہے ہیں اور ان کے درمیان میں اس طرح کا پوسٹر دوڑا رہے ہیں اور علماء کو مطعون کر رہے ہیں، حکمراں کو مطعون کر رہے ہیں۔ دعا کیجئے، یہ امت کے زوال کا زمانہ ہے، اللہ تعالیٰ خیر سے حالات کو کنٹرول کر دے، معاملات ختم ہو جائے، اسلام آہستہ آہستہ پھر انشاءاللہ مستحکم ہوگا۔ دنیا کے مختلف ممالک میں لوگ مسلمان بھی ہو رہے ہیں،
فتنہ اور فساد جب اپنی انتہا کو پہنچے گا، حضرت عیسیٰ علیہ السلام اتریں گے، ابھی تو بڑے بڑے فتنے آنے ہیں، اور فتنے کی سرکوبی کرنے کے لیے حضرت عیسیٰ علیہ السلام تشریف لائیں گے۔ اس زمانے کے اندر فلسطین کے اندر بھی اسلام کا غلبہ ہوگا۔ تو یہ سمجھنا کہ صاحب ہر زمانے کے اندر فلسطین اور بیت المقدس آئی ٹی ایل ہو جائے اور اہل حق وہاں پر رہیں اور شر کی طاقتیں نہیں رہیں، ایسا کہیں کچھ نہیں ہوتا ہے، اور کہیں نہیں ہوتا ہے۔ اتار چڑھاؤ تاریخ کا حصہ ہے۔ اس لیے لوگوں کو غلط سمجھانے کی کوشش نہیں کرنی چاہیے، اور امت کو بھی سینڈل نہیں کرنا چاہیے، اور حکمرانوں کے خلاف اور علماء حق کے خلاف، جو کتاب و سنت کے علماء ہیں، جو حکمت کے ساتھ معاملات کو حل کرتے ہیں اور وہ منفعل نہیں ہوتے ان جذباتی نوجوانوں کے طریقہ سے، ان کو مطلوب نہیں کرنا چاہیے۔ ہمیشہ یہ سمجھنا چاہیے کہ علماء کی عزت اور آبرو کو اچھالنا اور ان پر تان کرنا گویا کہ ایک زہر آلود گوشت کو کھانا ہے۔ اللہ تعالیٰ امت کے نوجوانوں کو اچھی توفیق عطا فرمائے کہ وہ بغیر سمجھے بوجھے اور بغیر درک کے اور تفقہ فی الدین کے کچھ نہ کہے۔ اللہ تعالیٰ عالم، واللہ الہادی والموفق الی سواء السبیل۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔